إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ دورہ صرف و نحو چل رہا ہے الحمدللہ، اور اس سبق میں ہم مرفوع، منصوب اور مجرور کو سمجھیں گے اور اس کی مشق کریں گے قرآن کریم کی سورہ نبا سے۔ مرفوع، منصوب، مجرور کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، حرف تو مبنی ہوتا ہے، مبنی الاصل ہے، اور اس کے لیے مرفوع، منصوب اور مجرور والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ فعل ماضی مبنی الاصل ہے، امر حاضر مبنی الاصل ہے۔ فعل مضارع بچتا ہے، وہ معرب ہے، اور وہ کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، اور کبھی مجزوم ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع کا مرفوع ہونا یہ ہے کہ وہ عامل ناصب اور جازم سے خالی ہو۔ اگر عامل ناصب ہوگا تو فعل مضارع منصوب ہوگا، عامل جازم ہوگا تو فعل مضارع مجزوم ہوگا۔ اب فعل مضارع کے عامل ناصب کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ان، لن، کئی اور اذن۔ اور عامل جازم جو ہے وہ 5 ہیں، حروف جازمہ، ان، شرطیہ، اور لم، لما، اور لام امر اور لائے نہیں۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتی ہیں۔ اگر فعل مضارع کے شروع میں حروف ناصبہ بھی نہ ہوں اور حروف جازمہ میں سے بھی کوئی نہ ہو، یہ ٹوٹل 9 ہیں، تو پھر فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے۔ اور اس کی حالت رفع کیسے آتی ہے کہ اس کے جو مفرد کے صیغے ہیں، یفعل، تفعل، تفعل، افعل اور نفعل، ان کے آخر میں پیش ہو تو یہ مرفوع ہیں، اور اگر یہ منصوب ہو تو ان کے آخر میں زبر ہوگا، مجزوم ہو تو ان کے آخر میں جزم ہوگا۔ یفعل، تفعل، یہ جزم ہے۔ اور جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے تو وہ نون اعرابی گر جاتا ہے عامل ناصب اور جازم کے داخل ہونے سے۔ یفعلانی مرفوع ہے، اور یفعلا، یفعلا مجزوم ہے، منصوب اور مجزوم ہے۔ منصوب بھی یفعلا اور مجزوم بھی یفعلا۔ اسی طرح یفعلون مرفوع ہے اور منصوب ہوگا تو یفعلو ہو جائے گا، مجزوم ہوگا تو بھی یفعلو ہو جائے گا، نون گر جائے گا۔ بس فعل کی تفصیل تقریباً اتنی سی ہے۔ اب آتے ہیں اسم کی طرف، جو کہ اصل ہے اور جو کہ تفصیلی ہے، اور جس کی مشق بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسم کی بھی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی، متمکن اور غیر متمکن ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں وہ مبنی ہیں، اس متمکن کی 16 قسمیں ہیں وہ معرب ہیں، اور ان 16 قسموں کو بھی ہم نے سمجھ لیا، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ کس کی حالت رفع کیسے آتی ہے، حالت نصبی کیسے آتی ہے، حالت جزمی کیسے آتی ہے، حالت جری کیسے آتی ہے۔ دیکھیں، اسم کے اندر مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتا ہے، فعل کے اندر مرفوع، منصوب اور مجزوم ہوتا ہے، یعنی فعل میں جر نہیں ہوتا اور اسم میں جزم نہیں ہوتا۔ تو اب یہ چیز رہ جاتی ہے کہ اسم جس کی حالت رفع، فرض کر لیں مفرد منصرف صحیح ہے زیدن، اب اس کی حالت رفع ہم کو پتہ ہے کہ پیش کے ساتھ آتی ہے زیدن، حالت نصبی زبر کے ساتھ آتی ہے زیدن، اور حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے زیدن۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ مرفوع کب ہوتا ہے، منصوب کب ہوتا ہے، اور مجرور کب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرفوعات کل 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں، مجرورات 2 ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ میں ان پر تفصیلی ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں، مختصراً یہاں بتا دیتا ہوں۔ جو مرفوعات 8 ہیں ان میں سے 4 آسان ہیں، 4 مشکل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 4 آسان کو جب الگ کر لیں گے تو جو 4 مشکل رہ جائیں گے وہ بھی آسان ہو جائیں گے، تو یوں 8 کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، یہ 4 مرفوع ہوتے ہیں، یعنی جو بھی لفظ مبتدا ہوگا وہ مرفوع ہوگا، جو لفظ خبر ہوگا وہ مرفوع ہوگا، جو لفظ فاعل ہوگا وہ بھی مرفوع ہوگا، جو نائب فاعل ہوگا وہ بھی مرفوع ہوگا۔ اب جو 4 مشکل ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں سے بھی 2 اسم ہیں اور 2 خبر ہیں۔ دراصل انا جو کہ حروف مشبب و فعل 6 یہ، اور ما والا مشابہ بلیسا، اور لائے نفی جنس، اور افعال ناقصہ جو کہ 17 ہیں۔ یہ 4 قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2 تو ایسے ہیں جو کہ مبتدا کو منصوب کر دیتے ہیں، حروف مشبب و فعل اور لائے نفی جنس، یہ دونوں مبتدا کو منصوب کر دیتے ہیں اور خبر کو مرفوع رہنے دیتے ہیں۔ تو ان کا جو مبتدا ہوتا ہے اس کو ان کا اسم کہتے ہیں۔ تو انا کا اسم اور لائے نفی جنس کا اسم یہ منصوب ہوتے ہیں، اور ان دونوں کی جو خبریں ہیں یہ مرفوع ہوتی ہیں۔ اور اس کے بالکل الٹ ما والا مشبہ بلیسا، یہ 2 ہیں، ما اور لا۔
اور افعال ناقصہ جو کہ 17 ہیں، کانا، سارا، ظل، باتا، اصبح، اضحیٰ، امسا، عادا، آزا، غدا، راحا، مازالہ، منفکہ، مابریحہ، مافتیہ، مادامہ اور لیسا۔ یہ جو 17 چیزیں ہیں ان پر بھی میں تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یہ اور ماولا مشابہ بلیسا، یہ دونوں کیا کرتے ہیں، مبتدا کو تو مرفوع رہنے دیتے ہیں اور مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، اور یہ خبر کو منصوب کر دیتے ہیں۔ ما زید قائما، زید قائم مبتدا خبر ہونے کی وجہ سے دونوں مرفوع ہیں، لیکن جب اس کے اوپر ان داخل کریں گے تو یہ بنے گا ان زیدن قائم۔ ما ولا مشابہ بلیسا میں سے کوئی داخل کریں گے تو یہ بنے گا ما زید قائما لا زید قائما۔ لا نفی جنس اس پہ داخل کریں گے تو یہ بنے گا لا زید قائم، ٹھیک ہے نا، یا لا زید قائم، وہ پھر اس کی لا نفی جنس کی بھی تفصیل ہے۔ اور اس پر فعل ناقص کو داخل کریں گے، کانا، سارا وغیرہ کو، تو یہ بنے گا کانا زید قائما۔ تو یہ ہوتے ہیں دو اسم اور دو خبر، یعنی ان کا اسم منصوب اور خبر مرفوع، ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم مرفوع خبر منصوب، لا نفی جنس کا اسم منصوب خبر مرفوع، اور افعال ناقصہ کا اسم مرفوع اور خبر منصوب۔ تو یہ دو اسم دو خبر سے یہ چاروں کے مراد ہوں گے۔ تو مرفوعات میں سے جو کہ 8 ہیں، مبتدا خبر اور دو اسم اور دو خبر، مبتدا خبر فاعل نائب فاعل 4 یہ ہو گئے، اور دو اسم اور دو خبر یہ مرفوع ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں منصوبات کی طرف جو کہ 12 ہیں۔ ان 12 کو یاد کرنے کا آسان طریقہ میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ 5 مفاعیل اور حال، تمیز، مستثنیٰ اور دو اسم اور دو خبر۔ دو اسم دو خبر کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ 5 مفاعیل جو ہیں، مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول مطلق، یعنی فعل جس پر واقع ہو رہا ہے، زید نے مارا، اب زید فاعل ہو گیا، ضرب زید، کس کو مارا، عمر کو مارا، تو امرن یہ منصوب ہو گیا، یہ منصوب ہو گیا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ اور کیوں مارا، تعدیباً، ادب سکھانے کے لیے، تو جس کام کے لیے فعل واقع ہوتا ہے اس کو مفعول لہو کہتے ہیں، تعدیباً یہ بھی منصوبات میں سے، تو تعدیباً ہو جائے گا، منصوب ہو جائے گا۔ کس کے ساتھ مارا، کسی کے ساتھ مل کر مارا، تو اس کے لیے واو بمعنی مع آتا ہے، اور یوں مثال کے طور بکر کے ساتھ مل کر مارا تو ہم بولیں گے وبکرن۔ اب یہ بکرن جو منصوب ہو گیا تو یہ بھی یہ مفعول معہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور کہاں مارا، گلی کے اندر مارا، گھر میں مارا، دارن گھر میں مارا، اس کو فی الداری بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ مجرورات میں سے ہو جائے گا۔ اگر اس کو دارن بولیں گے تو ہم کہیں گے یہ مفعول فی ہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، گھر میں مارا۔ ایک آخری چیز رہ گئی مفعولات میں سے، مفعول مطلق۔ یہ ایک عربی کی چیز ہے جو اردو میں نہیں پائی جاتی ہے، کہ کسی بھی فعل کے ساتھ مصدر کو لاتے ہیں تاکید کے لیے یا کسی اور وجہ کے لیے، اور اس مصدر کو منصوب کر دیتے ہیں۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا، اگر ہم اس کا جو مصدر ہے ضرب کا الضرب، تو آگے ہم لے آئیں ضربن، ضرب زید ضربن، تو مطلب ہوگا زید نے اچھی طرح مارا، یا کسی خاص طریقے سے مارا، کسی خاص انداز سے مارا، تو یہ ان مقاصد کے لیے مفعول مطلق عربی میں آتا ہے۔ تو یہ 5 مفاعیل ہو گئے، 2 اسم 2 خبر ہو گئے، 5 اور 4 9، 12 منصوبات میں سے 9 نکلے تو 3 بچے، 3 ہیں حال، تمیز اور مستثنیٰ۔ حال کا کیا مطلب ہے کہ فاعل اور مفعول کی کوئی حالت آپ بتانا چاہ رہے ہیں، جانی زیدن، میرے پاس زید آیا، اب زید کی کوئی حالت بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے مثال کے طور پہ سوار ہونے کی حالت میں آیا، تو سوار ہونے کو عربی میں، سوار ہونے والے کو عربی میں راکب کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے جانی زیدن راکبن، زید میرے پاس آیا۔ اب جا فعل ہے، زیدن اس کا فاعل ہے، راکبن اس فاعل کا حال ہے، حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اور ایک چیز ہے تمیز، یعنی کسی بھی فعل میں یا نسبت کے اندر ابہام پایا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا طاب زیدن، زید بہت اچھا ہے، سننے والا فوراً دماغ میں اس کے سوال آئے گا کہ زید کس اعتبار سے اچھا ہے؟ اچھائی تو کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے، دماغی اعتبار سے اچھا ہے، علم کے اعتبار سے اچھا ہے، سخاوت کے اعتبار سے اچھا ہے۔ تو اگر آگے آپ کہہ دیں گے طاب زید سخاوتاً، زید سخاوت کے اعتبار سے اچھا ہے، طاب زید انفاقاً، زید مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے اچھا ہے، طاب زید علماً، زید علم کے اعتبار سے اچھا ہے۔ تو یہ جو اردو میں جو کے اعتبار سے آتا ہے نا، اس کی جگہ عربی میں تمیز کا لفظ آتا ہے۔ کوئی بھی لفظ جس کو تمیز بناتے پھر اس کو منصوب کر دیتے ہیں، تو تمیز بھی منصوبات میں سے ایک ہے۔ اور ایک چیز رہ گئی آخری، مستثنیٰ، یہ بہت آسان ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا سب کے سب آئے سوائے فلاں کے، تو یہ سوائے کی جگہ عربی میں الا آتا ہے، الا کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ 12 منصوبات ہو گئے، 5 مفاعیل، 2 اسم 2 خبر، حال، تمیز اور مستثنیٰ۔ اب آتے ہیں مجرورات کی طرف، یہ 2 ہیں،
ایک تو وہ لفظ مجرور ہوتا ہے جس کے اوپر حروف جارہ میں سے کوئی ہو. حروف جارہ 17 ہیں: با، من، الا، حتی، فی، لام، ربا، واو قسم، تائے قسم، عن، علا، کاف تشبیہ، مذ، منذ، حاشا، خلا اور عدا. ان میں سے کوئی بھی اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے گا تو وہ لفظ مجرور ہو جائے گا، اور یہ ہمیشہ اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے. بادر بھی ہے، یہ ہمیشہ اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے. حتیٰ کہ قرآن کریم کا جو آغاز ہے اس میں یہ لفظ اسم کے اوپر داخل ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اسم اصل میں تھا بسم اللہ، تو یہ بن گیا بسم اللہ. با جو ہے اسم پر داخل ہوا اور وہ لفظ ہے بھی اسم. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو مجرور کر دیا. یہ دیکھیں بسم اللہ کی جو اسمی ہے یہ مجرور ہے با جارہ کی وجہ سے. اور دوسرا مجرور ہے مضاف الیہ، یعنی دو لفظ مضاف الیہ بن جائیں مرکب اضافی. یہ کیا ہوتا ہے اس پر بھی تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں. اس کا بھی خلاصہ سمجھ لیں کہ اردو میں جن دو لفظوں کے درمیان میں کا کی کے آتا ہے تو ان کی جو عربی بنے گی اس عربی کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں. جیسے زید کی کتاب، تو اب یہ کی آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے زید کی کتاب ایک مرکب اضافی ہے. اس کی عربی بنے گی کتاب زیدن، یعنی عربی میں ترتیب الٹ جاتی ہے. تو عربی میں زید بعد میں آ جاتا ہے، جو بعد میں آ رہا ہے نا اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور وہ مجرور ہوتا ہے. کتاب زیدن بولیں گے، کتاب زیدن یا کتاب زیدن نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، 11 منٹ تک کی تو تفصیلات ہو گئیں. تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں. سورہ نبا کھولیں اب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون، یتساءلون فعل مضارع ہے، نون اعرابی داخل ہے، اس کا مطلب ہے یہ مرفوع ہے. اور چونکہ اس کے شروع میں ان، لن، کئی، اذن میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اور لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان شرطیہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے. اگر لم ہوتا تو یہ ہوتا لم یتساءلو، لما ہوتا تو یہ ہوتا لما یتساءلو. لہذا یہ مرفوع ہے، اور اس کی حالت رفع کیسے آتی ہے؟ نون اعرابی گر نہیں رہا. ٹھیک ہے. عن النبأ العظیم، النبئی یہ بھی مجرور ہے، العظیمی یہ بھی مجرور ہے، کیونکہ ان دونوں کے شروع میں ان داخل ہو رہا ہے. ان حروف جارہ میں سے ہے جو کہ 17 ہیں. یہ جس لفظ پہ داخل ہوتے ہیں اس کو مجرور کر دیتے ہیں. تو النبئی مجرور ہو گیا حرف جر کی وجہ سے. اب آپ کہیں گے العظیمی کیوں مجرور ہے؟ اس کی شروع میں تو نبا ہے، اس کے شروع میں تو ان نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے تابع، یعنی توابع 5 قسمیں ہیں توابع کی، وہ بھی آپ اگر نہیں پڑھی تو ان کو بھی سمجھ لیں. تھوڑا سا مختصراً بتا دیتا ہوں کہ موصوف صفت ہوتے ہیں، یا معطوف علیہ ہوتے ہیں، یا مؤکد تاکید ہوتے ہیں. تو ان میں سے جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں متبوع، اور دوسرا جو لفظ ہوتا ہے وہ اس کا تابع بن کر آ رہا ہوتا ہے. اب عن النبأ العظیم پوچھ رہے ہیں، یہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں. ٹھیک ہے نا، ان کا مطلب ہوتا ہے سے اور بارے میں، تو نبا کا مطلب ہے خبر، اور عظیم کا مطلب ہے بڑی خبر. تو نبا موصوف ہے اور عظیم اس کی صفت ہے. صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے، اور جو متبوع کا اعراب ہوتا ہے وہی اعراب تابع کا ہوتا ہے. تو یہ توابع کا اصول یاد رکھیے گا. اب وہ چاہے معطوف علیہ ہو، یعنی بیچ میں واو، فا وغیرہ آ رہا ہو، یا وہ مؤکد تاکید ہوں، یا وہ موصوف صفت ہوں، یا وہ مبین بیان ہو، تو جو تابع، جو متبوع کا اعراب ہے وہی تابع کا اعراب ہوگا. الذی ہم فیہ مختلفون. اچھا، الذی جو ہے نا یہ مبنی ہے، اس میں غیر متمکن ہے، لیکن بہرحال اسماء میں سے جو مبنی ہیں اس میں غیر متمکن، محلاً ان کا بھی کوئی اعراب ہوتا ہے. یعنی وہ جس جگہ ہوتے ہیں وہاں اگر کوئی معرب ہوتا تو اس کا کیا اعراب ہوتا؟ تو وہی اس کا اعراب مانا جائے گا تقدیری طور پر. تو الذی جو ہے یہ النبا کی صفت ثانی ہے، تو یہ تابع ہونے کی وجہ سے یہ بھی محلاً مجرور ہے. ہم یہ بھی دیکھیں مبتدا ہے تو یہ محلاً مرفوع ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے. فی حرف جر ہے تو ہی ضمیر مجرور ہے محلاً، یہ بھی ضمیر ہے اور اس میں غیر متمکن ہے، مبنی ہے. مختلفون یہ اسم ہے، اس میں متمکن ہے، جمع مذکر سالم ہے، اس کی حالت رفع واو کے ساتھ آتی ہے. تو یہ مختلفین ہوتا تو یہ منصوب یا مجرور ہوتا. مختلفون ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مرفوع ہے. اب یہ مرفوع کیوں ہے؟ الذی ہم فیہ، یہ ہم مبتدا کی خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. کلا سیعلمون، یعلمون مرفوع ہے. ثم کلا سیعلمون، یہ بھی یعلمون مرفوع ہے. الم نجعل، نجعل فعل مضارع ہے اور یہ مجزوم ہے کیونکہ اس کے شروع میں لم جازمہ داخل ہو رہا ہے. آپ کہیں گے یہ مجزوم تو نہیں ہے، لام کے نیچے تو زیر ہے. اصل میں یہ تھا لم نجعل، لام کے اوپر جزم تھا. اس کو جب آگے الارض کے ساتھ ملایا تو اس کے ساکن کو حرکت دینے کی ضرورت پیش آئی، ورنہ ہم پڑھ نہیں سکتے تھے. الارض کا بھی الف گر جائے گا، اس کا بھی
لام ساکن ہے اور لم نجعل کا بھی لام ساکن ہے، تو دو لام ساکن کو ایک ساتھ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو لازمی طور پر پہلے لام کو حرکت دینی تھی۔ اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جب ساکن کو حرکت دینے کی ضرورت پیش آئے تو وہ زیر کی حرکت دی جاتی ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، الارض منصوب ہے لم نجعل کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، یہ مفعول بھی اول ہے۔ مہادن منصوب ہے مفعول بھی ثانی ہونے کی وجہ سے۔ ایک فعل کے کئی مفعول بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، تو ہم نے نہیں بنایا، کیا نہیں، کس کو نہیں بنایا؟ زمین کو۔ کیا نہیں بنایا؟ بچھونا، یعنی کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا۔ تو الارض جو ہے یہ مفعول بھی اول ہے، المہادن مفعول بھی ثانی ہے۔ اسی طرح واو حرف عطف ہے، تو یہ جو مطبوع ہو گئے تو آگے توابع ہیں جو والجبال اوتادا، الجبال جو ہے یہ الارض کا تابع ہے تو الارض کا اعراب اس کے اوپر آئے گا، اور اوتادا مہادن کا تابع ہے تو اس کے اوپر وہی اعراب آئے گا، یعنی یہ بھی مفعول بھی ہونے کی وجہ سے الجبال بھی منصوب ہے اور اوتادا بھی منصوب ہے۔ اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا ہم نے، بے شک بنایا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، خلقنا فعل ہے، ضمیر جمع متکلم کی اس کے اندر فاعل ہے، کم ضمیر مفعول بھی ہے، یہ دونوں چونکہ ضمیریں ہیں، ضمیر مبنی ہوتی ہے لہذا محلن ہے، اور ازواجن خلقنا کا مفعول بھی ثانی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا، نومکم بھی مفعول بھی ہے، سباتن بھی مفعول بھی ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اللیل اور لباس یہ دونوں بھی مفعول بھی ہیں۔ وجعلنا النہار معاشا، یہ بھی اسی طرح ہے۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، بنینا فعل ہے، جمع متکلم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، محلن مرفوع ہے۔ فوقکم میں فوقا مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تمہارے اوپر، تو یہ ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سبعن مفعول بھی ہے، شدادن منصوب ہے، مفعول بھی ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، یہ بھی اسی طرح۔ وانزلنا من المعصرات، من حرف جر ہے، المعصرات حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ ماء سجاجا، یہ دونوں منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ لنخرج به حبا ونباتا، حبا اور نباتا یہ دونوں منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ وجنات الفافا، جنات اور الفافا منصوب ہیں مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ آپ اشکال کریں گے کہ جناتن تو مجرور ہے، منصوب کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھیں یہ ہے اس میں متمکن کی ایک قسم جمع مؤنث سالم جس کی حالت نسبی بھی زیر کے ساتھ آتی ہے، اس کو جناتن کبھی بھی نہیں بولتے، جناتن ہی بولتے ہیں، جناتن یا پھر جناتن، تو یہ منصوب بھی جناتن ہوتا ہے یا مجرور بھی جناتن ہوتا ہے، یہاں یہ منصوب ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم منصوب ہے ان کا اسم ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور الفصلی مجرور ہے یوم کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ میقاتن منصوب ہے کانا فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ یوم ینفخ فی الصور، یوم یہ منصوب ہے، پیچھے والے یوم کا بیان ہے اس کا تابع ہونے کی وجہ سے، تو یہ بھی گویا ان کا اسم ہے۔ ینفخ فی الصور، ینفخ فعل ہے اور فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، عامل ناصب اور جازم سے خالی ہے۔ فی حرف جر ہے، الصوری مجرور ہے۔ فتأتون افواجا، افواجن، تأتون فعل ہے، ضمیر جمع مذکر حاضر کی اس کا فاعل ہے۔ تم آؤ گے، کس حالت میں آؤ گے؟ فوج در فوج، یعنی جماعتوں کی حالت میں، تو افواجن تأتون کی ضمیر جو کہ فاعل ہے اس سے حال ہے، حال منصوب ہوتا ہے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، فتحت فعل ہے، السماء اس کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، کانت فعل ناقص ہے، ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے جو کہ مرفوع ہے، اور ابوابن اس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ وسیرت الجبال، الجبال مرفوع ہے اور السماء مرفوع ہے، یہ دونوں جو ہے فاعل نہیں ہے، نائب فاعل ہے، کیونکہ فعل مجہول کا فاعل نہیں آتا ہے، نائب فاعل آتا ہے۔ فکانت سرابا، کانت فعل ناقص، ضمیر اس کا اسم اور سرابن اس کی خبر۔ ان جہنم، ان حرف مشبب فعل ہے، جہنم اس کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، کانت فعل ناقص ہے، مرصادن اس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ للطاغین، لام حرف جر ہے، الطاغین مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، اور یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے۔ مآبن، یہ منصوب ہے، یہ کس وجہ سے منصوب ہے؟ بے شک جہنم گھات لگائے ہوئے ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کانت ہی کا وہ ہے، کانت کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ لابسین فیہا احقابا، وہ ٹھہریں گے اس حال میں کہ وہ اس میں ٹھہریں گے، تو لابسین پیچھے کسی فاعل کا حال ہے تو حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، ٹھیک ہے۔
طاغین جو ہے نا، للطاغین سرکش لوگوں کی جو بات ہوئی ہے، طاغین سے یہ حال ہے۔ طاغین آپ کہیں گے یہ فاعل تو نہیں ہے، تو طاغین جو ہے نا اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول جو ہے، یہ ان کے اندر بھی ضمیر بسا اوقات فاعل بن رہی ہوتی ہے، تو یہ اس صورت میں شبہ فعل کہلاتے ہیں۔ تو طاغین شبہ فعل ہے، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، اس فاعل سے لابسین حال ہے، واللہ اعلم۔ فیہا احقابا، احقاباً یہ بھی لابسین کی طرح حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، نہیں یہ مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، زمانے کے لیے آتا ہے، یہ ایک بہت بڑی مدت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، مفعول فیہ ہے۔ لا یذوقون یہ مرفوع ہے، عامل ناصب اور جازم سے خالی ہے، فعل مضارع۔ فیہا بردن ولا شرابا، بردن اور شرابن مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ الا حمیما وغساقا، یہ الا کے بعد آ رہے مستثنی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ جزاء وفاقا، یہ بطور بدلے کے ہوگا جو کہ پورا پورا دیا جائے گا۔ اب جزاءن کیوں منصوب ہے؟ وہ اس میں کوئی ٹھنڈی چیز اور پینے کی چیز نہیں چکھیں گے سوائے گرم پانی کے، کھولتے ہوئے پانی کے، یہ بدلہ ہوگا بطور بدلے کے۔ اب یہ بطور بدلے کے یہ کیوں منصوب ہے، یہ ذرا آپ مجھے بتائیے گا تحقیق کر کے، کسی تفسیر میں دیکھ کر کہ جزاءن کیوں منصوب ہے۔ وفاقاً تو اس کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، لا یرجون فعل ہے اور اس حساباً اس کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ وکذبوا بآیاتنا، آیاتی یہ با جارہ کی وجہ سے مجرور ہے، اور کذابا یہ مصدر ہے، کذبوا کے بعد آ رہا ہے، مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، یہ تھوڑا پیچیدہ ہے، کل شیء جو مفعول بہ ہے نا، اس سے پہلے بھی ہم فعل کو معذوف مانیں گے، احصینا کل شیء احصیناہ، یہ ایک بڑی منصوبات میں پیچیدہ چیز، پیچیدہ بحث آتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے کلہ منصوب ہے، اور شیء مجرور ہے کلہ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور کتاباً منصوب ہے احصیناہ کتابا، ہر چیز کو ہم نے شمار کیا ہے لکھی ہوئی حالت میں، تو یہ کتاب بمعنی مکتوب حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، عذابا منصوب ہے، الا کے بعد آ رہا ہے مستثنی ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں 18 منٹ ہو گئے، ویڈیو یہاں پہ کافی ہے، اتنی مشق ہو گئی اچھی خاصی آپ کی الحمدللہ۔ کوئی میں نے غلطی کی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ قرآن کریم ہے، یہاں فوراً مشق کروانی پڑتی ہے، تو بسا اوقات آدمی کے ذہن میں درست بات نہیں آتی ہے، تو اگر کوئی غلطی کی ہو تو اس کی ضرور نشاندہی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔